السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج کی بڑی خبر اگر ایک آ جائے کہ بلے کا نشان فی الحال چند دنوں کے لیے تحریک انصاف کو واپس کر دیا گیا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ فی الحال اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈویژنل بینچ بنے گا اور وہ ڈویژنل بینچ اس کے اوپر پھر سنوائی کرے گا اس کیس کی اور فیصلہ کرے گا کہ بلے کا نشان لینا ہے یا نہیں۔ کیوں انتخابی الیکٹورل پالیٹکس میں جو نشان ہے وہ اس کی اہمیت کس لیے ہوتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پر شرح خواندگی بہت کم ہے، لوگ پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں، جو پارٹی کا سمبل ہے یا جو نشان ہے وہی کافی ہوتا ہے ان کو بتانے کے لیے کہ ہم نے ووٹ کدھر ڈالنا ہے۔ کئی دفعہ وہ پڑھ نہیں سکتے کہ کیا نام لکھے ہیں، کون امیدوار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے ان علاقوں میں، خاص کر جہاں پہ شرح خواندگی بہت کم ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا تحریک انصاف کا سمبل بیٹ ہے، شروع دن سے ہے۔ مسلم لیگ نون کا شیر ہے، شروع دن سے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں تلوار نشان ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کو تیر کر دیا گیا 88 کے الیکشن سے۔ مجھے آج بھی وہ نعرے یاد ہیں، تلوار نہ صحیح، تیر ہی صحیح، بھٹو نہ صحیح، بے نظیر ہی صحیح۔ یہ کیمپ چلائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ باور یا یاد کرایا جا سکے کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر پارٹیز اوور اے پیریڈ آف ایئرز یہ نشان اہم بن جاتا ہے، سنونیمس ہو جاتا ہے، یعنی پارٹی اور جو ان کا انتخابی نشان ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے ان کے لیے۔ آپ اس طرح ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے اگر آپ جیسا الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر دیا۔ ٹیکنیکل چیزیں بہت تھیں، میں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھا کہ جو پی ٹی آئی کا آئین ہے اس کی شکوں کی خلاف ورزی کی گئی، الیکشنز ٹھیک نہیں کرائے گئے، الیکشن کمشنر کیسے اپوائنٹ ہوا، کیا اس کی وہ الیکشن کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا، یہ بہت سے سوالات تھے جو اس وقت اٹھائے گئے، جو اس فیصلے میں لکھے گئے کہ یہ خرابیاں ہوئی ہیں۔ لیکن کیا مرغی چور کو آپ پھانسی کی سزا دے دیں گے؟ یعنی کسی سیاسی جماعت کو ختم کرنا ہے تو اس کو الیکشن سے باہر نکال دیں۔ اس کو باہر نکالنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے اس کا انتخابی نشان چھین لیں۔ مسلم لیگ نون سے اکثر آپ سنتے ہیں، میں آج بھی طلال چودھری صاحب کو سن رہا تھا، بڑے دلائل دے رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا نشان چلا گیا تو کیا ہوا، ہمارا بھی تو شیر گیا تھا۔ اس وقت جب شیر کا نشان لیا گیا تھا سینیٹرز تھے، یہ یاد رکھیے گا الیکشن تھا جس کے ووٹ صرف یا نیشنل اسمبلی کے لوگ ڈالتے ہیں یا ایم پی ایس ڈالتے ہیں، پروونشل اسمبلی کے ممبران ڈالتے ہیں، بہت چھوٹا الیکٹورل کالج ہوتا۔ تو اس وقت کیا بیان مسلم لیگ نون دیتی تھی، سنیں۔ آگے الیکشن آ رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ تو دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی۔ مسلم لیگ کو سینیٹرز کھڑے کرنے کی اجازت نہیں ملی، شیر کا نشان نہیں دیا گیا، کیوں؟ یہ اتنی بڑی ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کو سینٹ کے الیکشن سے اٹھا کے باہر پھینک دیا، آپ کے ووٹ کی پرچی کا نشان، شیر کا نشان چھین لیا آپ سے۔ یہ پہلے سے مقصد تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو نہ صرف سینٹ کے الیکشن سے الگ کیا جائے بلکہ اس کو توڑا جائے۔ اتنا اہم ہوتا ہے جب سمبل ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سینٹ الیکشنز تھے، یعنی آپ اپنے ممبران کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے امیدوار کو ووٹ ڈالنا ہے۔ 40-45 پہ پنجاب میں سینیٹر بن جاتے ہیں، لیکن اگر ظاہر ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں ٹرانسفربل ووٹ ہوتا ہے، بڑا آسان ہے نیشنل اسمبلی میں کہنا کہ آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے، پی ایم ایل این کا امیدوار کون ہے۔ لیکن اس میں اگر یہ اتنی بڑی دھاندلی تھی، سوچیں جہاں 1.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، جو اگر کم و بیش جو کہ لاسٹ ایئر کے نمبرز ہی اگر اٹھا لیں 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، تو ان کو کتنی مشکل ہوتی ہوگی یا ہو سکتی ہے، یہ الیکشن کمیشن نے نہیں سوچا۔ آزاد الیکشنز کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس طرح پارٹیوں کو اور لوگوں کو نائل کرنا بڑے عرصے سے کہا جا رہا ہے ٹیکنیکل ناک آؤٹس مت کریں۔ یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دستخط کے نیچے تاریخ لکھ دی ہے، اس کے اوپر اب آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تھوڑا سا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے حضرت الیکشن کمیشن کو۔ ایک اور پارٹی جس کا الیکشن سمبل خطرے میں ہے، اے این پی، امیر حیدر ہوتی صاحب نے کیا کہا، ذرا ان کو بھی سنیں۔ شاید یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے پارٹی سے ان کا انتخابی نشان لینے کے بعد جو فیصلہ ہو چکا ہے، شاید اب ایک فیصلے کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف، جو سراسر آئین اور قانون کے خلاف ہوگا۔
ہم جلاؤ گراؤ والے لوگ نہیں ہیں، لیکن پچھلے 2 انتخابات میں ہمارے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں، اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم کوئی بھی انتہائی قدم اٹھائے. اس لیے ہمیں مجبور نہ کیا جائے. کچھ راز ہے ان کو راز ہی رہنے دیں. یعنی اتنا سیریس معاملہ ہے کہ انتہائی قدم اٹھانے پر پولیٹیکل پارٹیز مجبور ہو جاتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ شاید وہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے اس بیلنسنگ ایکٹ کے لیے کیونکہ تحریک انصاف کا نشان لیا تو ایک آدھی دوسری پارٹی کا بھی لے لیں گے اور کہیں گے دیکھیں جی ہم نے تو بڑا اکراس دا بورڈ کام کیا ہے. وہ لینے والا دوسرا نشان اگر کسی پارٹی کو نہ ملا وہ شیر نہیں ہوگا، وہ تیر نہیں ہوگا، وہ پھر کوئی ANP، کوئی بلوچستان کی پارٹی، کوئی اس طرح کی پارٹی کر کے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی اس برابری کو اسٹیبلش کر دیں کہ دیکھیں جی ایک سیاسی جماعت نہیں 2 ہیں، کیوں نہیں لڑنے دیتے سیاسی جماعتوں کو الیکشن؟ لڑنے دیں ساری سیاسی جماعتوں کو. لوگ فیصلہ کرتے ہیں. یہی اڈلٹ فرینچائز ہے کہ آپ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کون سی پارٹی کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. ابھی دوسری طرف الیکشن کے جو نامینیشن پیپرز ہیں عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. پیپرز چھینے جا رہے ہیں، کہیں جو سیکنڈر ہے اور پروپوزر ہے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ اندر نہیں جانے دیا جا رہا. میں آج سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھ رہا تھا، ٹویٹ پہ ٹویٹ کری جا رہے تھے کہ یہ زیادتی ہے. آخر یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن نے مانا کہ ہاں یہ لیول پلینگ فیلڈ ہر سیاسی جماعت کو دی جائے گی. لیکن کیا وہ سیاسی جماعتوں کو دی جا رہی ہے؟ آج ایک اور درخواست جمع کرا دی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کو آج پھر 3 MPO کے تحت 15 لیے دوبارہ جیل بھیج دیا گیا. کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہی DC صاحب جنہوں نے یہ آرڈر کیا ہے، پنڈی کے DC ہیں شاید، انہوں نے الیکشن کرانے ہیں. اور کس بنیاد پر آپ بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ 3 MPO کے تحت میں کسی کو بھی اندر بھیج سکتا ہوں، اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بھیج دیا گیا. تھوڑا سا سب کو ٹھنڈا سانس لینا پڑے گا. اب کل میں نے سنا عمران خان صاحب جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان پر شاید توہین الیکشن کمیشن کی فرد جرم بھی لگ جائے گی. سو لیول پلینگ فیلڈ تو آ رہی ہے، بٹ اس کو تھوڑا سا کم از کم تاریخ نے ساروں کو جج کرنا ہے. تھوڑا اس طرح چلیں کہ کم از کم ہضم کرنے میں لوگوں کو آسانی ہو. میرے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود ہیں. علی محمد خان صاحب السلام علیکم. السلام کاشف بھائی. علی محمد خان صاحب بلہ واپس آ گیا لیکن بہت تھوڑے عرصے تک. ابھی یہ نہیں پتا کہ آگے جب ڈویژنل بینچ بنے گا تو کیا کرے گا. ایک بڑی ریلیف تو ہے تحریک انصاف کے لیے، لیکن وہ اپنے الیکشن ہی اچھے کرا لیتے. جو جب آپ کو پتا تھا کہ تلوار لے کے ایک الیکشن کمیشن کھڑا ہے آپ کے سر پہ، اس نے آپ کو نہیں جانے دینا، کیوں آپ نے وہ الیکشن ہی بہتر نہیں کرا لیا اپنا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. یہ بکری و شیر والا معاملہ ہے. تو بکری بیچاری چاہے کچھ بھی کہے، شیر کی طبیعت میں جو ہے نا اس میں بگڑاؤ ہے، تو وہ ہم ان کو تو قائل نہیں کر سکتے. کسی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے کاشف عباسی کو جو ہے نا، کاشف عباسی کو اس نے آنے نہیں دینا کہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گا. بہرحال ہم نے جتنا ہو سکتا تھا کم وقت میں یہ سارا کیا. تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. چیئرمین کو ہمارے اندر کیا گیا ہے. ایک محب وطن پاکستانی پہ دہشت گردی، غداری، پتہ نہیں کون کون سے پرچے خان صاحب پہ. اور پھر یہ دیکھیں شومئی قسمت کہ وہ آدمی جو پاکستانی سیاست میں بیچ کے راستے کا معتدل مزاج سسٹم کو چلانے والے آدمی کے پولیٹیکل سسٹم چلے، شاہ محمود قریشی صاحب نے باہر آ کے کیا کرنا تھا؟ وہ تو اگر ہم میں سے کوئی سخت بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ذرا احتیاط سے بات کرو. تو اس کو اگر آپ نے ایسے لوگوں کو جب آپ اندر کرتے ہیں نا تو پھر آپ موقع دیتے ہیں ان عناصر کو جو ہڑبونگ مچا کے خوش ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستانی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ ہم نارملسی کی طرف جائیں، سب لوگ ایک قدم پیچھے ہٹیں. مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے یہ نیا نارمل آ گیا ہے، وچ از سو انفارچونیٹ کہ ہم یعنی بہت سے مجھے کئی دفعہ پریشانی ہوتی ہے. کچھ مطلب عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے ساری چیز کو، لیکن جو سیاستدان وہ ووٹ کو عزت دلوانے کے چکر میں تھے، جو آئین کی بات کرتے تھے، ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں کرسی مل جائے باقی سب خیر ہے. ایوری ون از اے اسٹیک ہولڈر ان دس سسٹم. یہ یاد رکھیں، یہ نئے جو ہم چیزیں آج کر رہے ہیں یہ آج یہاں پہ رکیں گی نہیں، آگے اس سے بڑھ کر دوسرے کے خلاف استعمال ہوں گی. دیکھیے کاشف بھائی، آپ نے ابھی بات کی نا عوامی نیشنل پارٹی کی، ان کا انتخابی نشان لالٹین ہے.
تو لالٹین تو ویسے بھی اب کوئی نہیں استعمال کرتا، ان کے پاس تو کم از کم رہنے دیں. تو ان کے ایک لیڈر تھے جو ہمارے پشتونوں کے بھی بڑے لیڈر گزرے ہیں، بادشاہ خان بابا، عبدالغفار خان صاحب. تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو لڑائی ہے وہ تو خدمت میں تو کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی تو خود غرضی سے پیدا ہوتی ہے. مطلب مفہوم اس کا تقریباً یہی ہے کہ دیکھیں کاشف صاحب، کیا پاکستان کا یہ 796,096 اسکوائر کلومیٹر کا جو علاقہ ہے، 4 صوبے، 2 اکائیاں ریاستی اور 25 کروڑ عوام، کیا یہ ہمارے لیے صرف ایک اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک میدان جنگ ہے؟ یہ پانی پت کا میدان ہے. یہ 25 کروڑ جو ہیں یہ صرف پونز ہیں. فی الحال تو یہ لگتا ہے کیا ہم سیاستدان اس عوام کو ہمیشہ ایک ووٹر کی نظر سے دیکھیں گے یا کبھی اس کو انسان بھی اب جب ان کو انسان سمجھیں گے تو پھر ہم غلط کو غلط کہیں گے. آج کا غلط کل کا صحیح نہیں ہے، کل کا صحیح آج کا غلط نہیں ہے. ویسے آپ لوگوں نے سبق سیکھا ہے علی صاحب؟ ویسے ناؤ دیٹ یو میڈ دس پوائنٹ، لیٹ می آسک یو دس کوشچن. آپ مسکرائیں لیکن یہ بھی بتا دیں، کیا آپ لوگوں نے سبق سیکھا ہے ماضی سے کہ آئندہ ہم نے بھی یہ کام نہیں کرنے؟ دیکھیں میں تو سبق سیکھ چکا ہوں، کافی دن جیل میں گزارنے لگتا ہے، مجھے اور بھی سکھانا چاہتے ہیں لیکن آپ سے مراد تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہوں گے، ظاہر ہے وہ باہر نکلیں گے تو پتا چلے گا. بٹ ہیز پی ٹی آئی لرنڈ اے لیسن کہ کیا نہیں کرنا اب؟ دیکھیں خان صاحب، مجھے آپ ایک بات بتائیں، یو بین ایوڈ کرکٹ فالوور، آپ کو شاید اس کا آئیڈیا ہو. ایک آدمی مجھے آج بھی یاد ہے، ارلی 90s میں خان صاحب کی کتاب ہماری نظر سے گزری، اسٹوڈنٹ تھے ہم سب، آل راؤنڈ ویو. اس میں وہ کہتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ان سے کہ جناب آپ، وہ کہتے ہیں نہیں پالیٹکس میں نے نہیں جانا، مجھے کہا گیا کہ پالیٹکس میں جاؤ گے آپ کی جان کو خطرہ ہے. بہو وہی ہوا. وہ آدمی جو شہزادے کی یار زندگی گزار، اس کو کیا لگے یار، اس کو کیا لگے؟ وہ وزیر اعظم سے پہلے ہی سپر سٹار تھا. وہ ساری اپنی اس نے اور ہم جیسے لوگوں نے، ہمیں کیا تھا سیاست میں آ کے ہم نے کوئی جائیدادیں بنا لی ہیں، کیا کیا؟ وی آر ہیئر فار پاکستان. تو آپ کہہ رہے ہیں سبق ہم نے، غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی، ہم سیکھ بھی لیں گے، سیکھا بھی ہے، لیکن ہم نے ایک سبق سیکھا ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ یہ ملک ان عناصر کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے جس نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا. کل ہم نے جناح کا منایا ہے، قائد اعظم کا ہم نے کل جو ہے ان کی اینیورسری منائی ہے، برتھ ڈے منائی ہے. کیا ہم نے ایک بھی کام 75 سال میں قائد اعظم کی مرضی کا کیا؟ سول بیوروکریسی نے کیا، اسٹیٹ بینک نے کیا، ہمارے اسٹوڈنٹس نے کیا، علماء نے کیا، ہمارے کس طبقے نے قائد اعظم کے کسی بھی ایک بھی سینگ پہ عمل کیا ہے؟ ہاں سر، وہ پولیٹیشنز نے بھی کیا، آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس ملک کو ایسا لگا، مجھے دیکھ کر اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ سونے کی انڈے دینے والی مرغی ہے جس کو سارے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بھائی جان دیکھیں، کوئی ایسی بات میں نہیں کرنا چاہتا جس سے آپ کو یا مجھے دونوں کی صحت کا نقصان ہو، یا ایئر وائی بیچارہ ویسے بھی بڑی بڑی بیماریوں سے نکل کے تازہ آئی سی یو سے نکل کے تو یہ وارڈ میں شفٹ ہوا ہے، اور آپ اور سب، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ اس ملک پہ رحم کرے. آپ تو ابھی بھی آئی سی یو میں ہی ہیں، ویسے ہم کم از کم وارڈ میں تو آ گئے ہیں. اچھا سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں بڑے احتیاط سے بات کرتے ہوئے، قائد اعظم نے فرمایا تھا، میں چونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا بھی منسٹر تھا، وہ پارلیمنٹری افیئرز میں اسٹیبلشمنٹ والے بھی آتے تھے، سول اسٹیبلشمنٹ ویسے ٹو بی، وہ جو بیوروکریسی والے، تو وہاں آپ جب کیبنٹ ڈویژن جاتے ہیں نا ادھر پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ ہی، وہاں قائد اعظم کی ایک سینگ لگی ہے، تمام بڑے ٹاپ بیوروکریٹس 22-21 گریڈ کے وہیں ہوتے ہیں، وہاں سینگ لگی ہے کہ آپ ریاست کے، آپ آئین کے تابع ہیں، آپ حکومت کے جو ہیں، آپ کسی سیاسی جماعت کے آپ غلام نہیں ہیں. قائد اعظم کے سینگ کو مفہوم، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، قائد اعظم نے فرمایا آپ لوگ رہتے ہیں. اب میرا یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ جوڈیشری کھڑی ہو رہی ہے، کچھ جگہ صحیح فیصلے کچھ غلط، لیکن کیا انصاف کا نظام اور آئین پہ عمل کرنا صرف ججز کا کام ہے، بیوروکریسی کا کام نہیں ہے؟ کیا بیوروکریسی نے اوتھ نہیں لیا؟ اسی طرح بہت سے اور جو ہے سیگمنٹس آف سوسائٹیز، اس طرف میں نہیں جاتا، چلیں چھوڑیں اس کو رہنے دیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل آپ آئی سی یو میں اور کتنے آئی سی یو میں جائیں گے، بات ٹھیک ہے، سب کا کام ہے اس چیز کو ٹھیک دیکھیں. اچھا کاشف صاحب دیکھیں، مجھے یہ کہنے دیجئے، جب ایک جگہ کمرے میں ہوا بند ہوتی ہے نا، اور ہوا بند ہوتی ہے اور آپ کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، ایک کھڑکی اللہ کھولتا ہے، اس سے تازہ ہوا آتی ہے. یہ جو سسٹم اس وقت، اس میں جو آکسیجن، پولیٹیکل آکسیجن جو کم ہوئی ہے 9 اپریل کے بعد، جو رات کے 12 بجے، کیا کوئی کال پڑی تھی کہ رات کے 12 بجے عمران خان کی حکومت کو ختم ہونا تھا، 1.5 سال رہ گیا تھا، اگر وہ پورا ہو جاتا، عوام فیصلہ کرتی، ہمیں پرفارمنس پہ جج کرتی، کوئی بیانیہ نہ چلتا، پھر ہم پرفارمنس پہ جج ہوتے. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ سارے جو کوگمائر گزرا ہے 1.5-2 سال کا، اس میں آپ کو اللہ نے اب ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھول کے دی ہے، وہ ہے 8 فروری کی. 8 فروری کا یہ جو اپرچونٹی ہے، یہ پورے نظام کے پاس ایک موقع ہے کہ 9 اپریل کی غلطی کو ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن طریقے سے ٹھیک کرنے دیں. کسی نے کچھ نہیں کرنا اس میں،
کسی نے نظام کی کسی ہرکارہ نے کچھ نہیں کرنا، اس نے صرف یہ کرنا ہے کہ آئین پہ عمل ہونے دیں. بالکل ٹھیک. الیکشن ہونے دیں، الیکشن ہونے دیں، اور ایک فیئر الیکشن ہو، نظام کو آئین کے مطابق چلائیں. اس ملک میں آئین کا راج ہونا چاہیے. یہ جو بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، جسٹس، لیٹ دیر بی رول آف لا. میں وہ ویڈیوز کا بار بار ذکر کرتا ہوں جس میں جو مبینہ ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، یہ شرمندگی کا ہی باعث ہیں. اس سے کسی کا کوئی ایلیویشن نہیں ہو رہی ہے کسی کے اسٹیچر کی. اور یہ جو میں نے عثمان ڈار کی والدہ کا پہلے بھی ذکر بہت کرتا رہا ہوں، ابھی جو کچھ ہوا ان کے گھر میں، یہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، آگے چلیں، لوگوں کو کیمپین کرنے دیں، پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن لڑنے دیں. اگر نہیں ہوگا تو کیا ملے گا؟ اگر آپ پارٹیز کو نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ پچھلے الیکشنز کے بعد ہم نے جو دیکھا انسرٹنٹی، اس دفعہ مزید پھر وہی انسرٹنٹی ہوگی، پھر اکانومی نہیں چلے گی آپ کی، اور پھر ہم وجہ ڈھونڈیں گے کہ آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے. لیکن بلہ سیف تو نہیں ہے آپ کا. ویسے علی محمد صاحب پہلے یہ تو بتا دیں کہ بلے کا نشان ابھی میں نے سنا 12 تاریخ تک میرا خیال ہے تو آپ کو ملا ہے، اس کے آگے پھر مشکل پڑ سکتی ہے. دیکھیے، آپ کو 92 کا ورلڈ کپ یاد ہوگا، جس طریقے سے ہم نے جیتا تھا، خان نے پھر آخر میں جا کے 75 مارے تھے. تو یہ ادھر بھی یہی کہانی ہے، بلہ آ رہا ہے، بلہ جا رہا ہے، فلانا. ایک چیز سب کو میں بتا دوں، مارے تھے ویسے. بلہ آئے یا جائے، کھلاڑی کھڑے ہیں، کپتان بھی کھڑا ہے، چاہے جیل میں کھڑا ہے بندہ کھڑا ہے ہمارا، اور ہم بھی کھڑے ہیں. دیکھیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا. 8 فروری کے بعد 9 فروری نے بھی آنا ہے. یہی پاکستان ہے. آپ بھی ادھر ہیں کاشف صاحب، علی بھی ادھر ہے، ہم سب ادھر ہیں. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، 2/3 اکثریت لینے کی پوزیشن میں جو ایک جماعت ہے، بھول جائیں کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں، ایک جماعت ہے ملک کی جس کے پیچھے کوئی 2/3 اکثریت شاید کھڑی ہو جائے، لگ ہی رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اگر اس کو کارنر کریں گے، کیا اس ملک میں پولیٹیکل ٹرینکولیٹی، پولیٹیکل امن و امان، ذہنی سکون آئے گا؟ اگر سیاسی امن نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، کیا کوئی بار کو دماغ خراب ہے کسی بار کی؟ اور سر ساتھ میں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انتخابات کی اگر کریڈیبلٹی نہ ہو تو حکومت کی کریڈیبلٹی بھی نہیں رہ جاتی نا. مسئلہ یہ کہ الیکشنز ہی دیکھیں جو حکومت پاپولر نہیں آئے گی، آپ مجھے جو حکومت پاپولر نہیں آئے گی، ایک دفعہ دودھ خراب ہو جائے نا، آپ اس کے ساتھ جو بھی کریں اسے چائے نہیں بنتی. تو اگر ایک پاپولر حکومت نہیں آئے گی، کیا وہ تگڑے فیصلے لے سکتی ہے؟ اور وہ جو بھی ہو پاپولر، اگین آئی ایم سیئنگ پاپولر جو بھی ہو، کیونکہ الیکشن ہمارے پاکستان میں مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، دھڑے بندی بھی ہوتی ہے، دھڑوں کا کو اکٹھا کرنا، بندوں کو نکالنا، گاڑیاں دینا، وہ یہ سسٹم ہے پورا جو الیکشن کو بناتا ہے آخر میں کہ وہ الیکشن کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا. لیکن جو بھی جیتے لیکن وہ فیئرلی جیتے. یہ بات میں آپ سے میں اگری کرتا ہوں کہ وہ میں پھر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. بلہ ملے گا، بلہ رہے گا کہ بلہ 12 دن بعد چلا جائے گا؟ بلہ ادھر ہی ہے، بہت ساری لکڑیاں انشاءاللہ، بہت سارے بلے ہم نے تیار کیے ہیں. بلہ ادھر ہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ بھی ادھر ہی ہے. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے کھلاڑیوں کو کہ کھلاڑی خاطر اپنی جمع رکھیں انشاءاللہ. کپتان تگڑا کھڑا ہے، اور کپتان کے جو کھلاڑی جو ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جو جیلوں سے باہر ہیں، دیکھیں ہم نے اگر کسی دنیاوی مقصد کے لیے سیاست میں ہوتے نا، کب کے بھاگ گئے ہوتے. ہم اس سب زلالی پرچم کے لیے اس سیاست میں آئے ہیں. جب تک اس کو دنیا کا مضبوط ترین پرچم نہیں بنائیں گے، علی جیسے لوگ، ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ بتائیں کہ سر یہ الیکشن مینجمنٹ کی ہم بڑی بات کرتے ہیں پاکستانی پالیٹکس میں، ہاؤ ڈیفیکلٹ ڈز اٹ بیکم اگر آپ کے پاس بلہ نہ ہو تو؟ مشکل ہوتی ہے کاشف صاحب. دیکھیں میں تو 2-3 دفعہ یہ الیکشن کے پروسیس سے گزرا ہوں. بڑا مشکل ہو جائے گا خدا نخواستہ اگر ایسا کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو. ایسی سچویشن پہ ڈیولپ ہوگی کہ اوپر اگر این اے پہ علی کھڑا ہے اور نیچے میرے ساتھ کوئی پی ٹی آئی کا دوسرا بھائی کھڑا ہے، ہو سکتا ہے میرے پاس قلم ہو اور اس کے پاس کوئی اور چیز ہو، اس کے پاس کوئی کتاب متاب ہو، تو لوگوں کو پھر سمجھانا پڑے گا کہ قلم اور کتاب دونوں کو ووٹ دینا ہے. تو یہ پھر ایک پرابلم بن جاتی ہے. کسی جماعت کو دیکھیں ہمیشہ ایک اور ڈرامہ ہوتا تھا، کسی کے پاس اگر قلم ہے تو اس کو کسی دوسرے مخالف کو جو ہے نا جتوانے کے لیے، جس کا نشان فرض کریں اس کا نشان کوئی عقاب ہے، تو اس کے کسی تیسرے مخالف کو کھڑا کر کے اس کو قلم کی مشابہت سے کوئی ڈنڈا شنڈا دے دو. ڈنڈے سے مطلب کوئی اور نہیں ہے، سادہ لکڑی کا ڈنڈا. تو وہ قلم اور ڈنڈا ملتے جلتے ہیں. تو جو بیچارہ قلم کو ووٹ ڈالنے جاتا ہے ادھر ڈنڈے کو ٹھپا لگا کے آ جاتا ہے. یہ ڈرامے ہماری سیاست میں بہت ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آگے بڑھو یار. 2024 کمنگ اپ، اور ہماری نوجوان یوتھ جو ہمیں دیکھیں. ایک چیز اور کاشف صاحب، دیکھیں آپ اور میں ہم بھی تھوڑے تھوڑے بابوں کی لسٹ میں آنے والے ہیں. ویسے ہم اپنے آپ کو جوان اپنے آپ کو دیکھیں، مجھے دیکھیں کو خدا کا خوف کریں یار. اور بھائی خدا، آپ میں سے کم از کم 15-16 سال بڑے ہوں گے یار. نہیں آپ تو 20، ابھی آپ روٹی کو ابھی روٹی کہنا شروع ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں.
وہ اب اے لیولز کر رہے ہیں، انجینئرنگ میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے جو کوئی پالیٹکس میں ہے، جو بیوروکریسی میں ہے، جو ملٹری بیوروکریسی میں ہے، کوئی جج ہے، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہہ کچھ نہیں رہے، وہ ہمیں آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہیز ٹو کم when we all have to realize that کیا ہمارے پاس احساس ضیاء بھی ہے. I mean 76 years down the road قائد اعظم کا کل ہم نے آئی تھنک پتنی کون سا وہاں 170 کے کون سا ہم نے برتھ ڈے منائی ہے. ویئر آر وی؟ وہ جو ہم سے ٹوٹ کے چلے گئے آج وہ کدھر ہیں؟ یہ جو سویٹر میں نے پہنی نا آپ کے سامنے بتاؤں گا نہیں کس کمپنی کی، ابھی ایک بھائی نے تحفے میں دی ہے، میں نے دیکھا انٹرنیشنل برانڈ ہے، بنا بنگلہ دیش میں ہے، فارمر ایسٹ پاکستان. ہندوستان کہاں چلا گیا ہے؟ ہمارا ازلی دشمن ہے. اور ہم کسی وجہ سے یہاں رہ گئے، بلکہ اب تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے علی محمد خان صاحب جب نریندر مودی یہ کہتا ہے کہ پاکستان چھوڑیں جی، بیکاز دے تھنک وی آر ناٹ ان دیٹ اکنامک فائٹ اینی مور، اور ہم ایک سیریس چیلنج نہیں رہے ان کے لیے. وی ہیو ٹو بیکم اے سیریس چیلنج فار دیم. بہت شکریہ آپ کا. یہ جو آپ نے کہا نا غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے، ابھی کرمانی صاحب سے بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون سے سینیٹر ہیں، کہ واقعی غلطیوں سے سیکھے ہم یا نہیں سیکھے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم علی محمد خان صاحب سے بات کر رہے تھے، غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. میرے ساتھ اب سینیٹر آصف کرمانی صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نون سے. سبق سیکھنے پہ شروع کر لیتا ہوں، آپ سے تھوڑا کنیکٹ بھی کر لیں گے اس کو. آپ نے دیکھا بلہ لیا گیا، وقتی طور پہ واپس کر دیا گیا ہے، کسی کو ایم پی او کے تحت اندر ڈالا جا رہا ہے، کاغذ چھینے جا رہے ہیں. آپ یہ سب دیکھ رہے ہوں گے کرمانی صاحب، کیا خیالات اور سوچ آپ کی اس سب پہ؟ اچھا ہو رہا ہے؟ آپ پارٹی کو تو فائدہ ہوگا ظاہر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاشف صاحب. دیکھیے یہ جو تینوں باتیں آپ نے کہی ہیں، اس میں ہم پہلے آ جاتے ہیں کہ یہ جو کاغذات چھیننے والی بات ہے. اچھا، وہ میں نے ایک دو واقعات میری بھی نظروں سے کانوں سے گزرے اور کانوں سے بھی، لیکن اس کے اگینسٹ یہ بھی چیز دیکھیے کہ میکسیمم نامینیشن پیپر جو جمع بھی کرائے گئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کرائے گئے. چند شکایتیں ضرور آئیں، لیکن شکایات کی حد تک. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں سے مبینہ طور پر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے پیپر چھینے گئے ہیں، عدالتیں موجود ہیں، ان کو عدالتوں میں جانا چاہیے، پولیس میں ایف آئی آر درج کرانی چاہیے. اگر پولیس نہیں سنتی عدالت میں جائیں، الیکشن کمیشن میں جائیں. صرف کہہ دینا کہ میرا پیپر چھن گیا اور اس کے بعد کی کوئی خبر نہیں آئی کہ کیا دوبارہ انہوں نے جمع کرائے یا نئے پیپر جمع ہوئے یا نہیں ہوئے، لارجلی ہو گئے لارجلی ہو گئے. سو بحث ختم ہو گئی. اب دیکھیے اصل جو سبق کی آپ نے کاشف صاحب بات شروع، پہلے یہ بتا دیں بلے کا نشان ہونا چاہیے کیا کسی سیاسی جماعت سے الیکشن سے 20 دن، مہینہ، 2 مہینے پہلے ان کا سمبل لے لینا چاہیے، ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن میں نہ جانے دیا جائے؟ دیکھیے کاشف صاحب، میں اس میں اپنی ذاتی رائے میں ہے میری بڑی کلیئر ہے. چونکہ دیکھیے کسی پارٹی پہ پابندی لگا دینا، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. جیسے اے این پی کسی زمانے میں نیب تھی اور پھر وہ اے این پی بن کے سروائیو کر گئی. پیپلز پارٹی کے بارے میں کچھ جب پرابلمز آئیں تو پارلیمنٹیرین وجود میں آ گئی. However, having said that, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو سانحہ 9 مئی میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث نہیں ہیں، ان کو الیکشن میں، اور معصوم ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے اور ان کو بلے کا نشان بھی ملنا چاہیے. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں سے مراد کہ جو نگران حکومت یا الیکشن کمیشن، کہ کسی کو کل کو یہ موقع دیا جائے جناب کہ میرے ہاتھ میں تو تلوار ہوتی تو میں سر قلم کر دیتا، مجھے بلہ مل جاتا تو میں تو یہاں دیکھیں جی کیا قیامت برپا کر دیتا. تو میں اس اینگل سے ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو تو ہاتھ صاف ہیں جن کے، جو سانحہ 9 مئی میں جنہوں نے پاک فوج پر، ریاست پر حملہ نہیں کیا، وہ جو کلیئر ہیں، ان کو بلے کا نشان بھی ملنا چاہیے. ان کی جماعت کے پی ٹی آئی کے طور پر بھی وہ جیتا ہے، تاکہ پتہ تو چلے نا کہ ان کے کتنا دم ہے. جو اتنا شور سوشل میڈیا پہ ہم سنتے ہیں تو گراؤنڈ میں بھی دیکھا جائے. تو میں سر وہ تو کہتا ہے نا میدان کھول دیں، گھوڑا حاضر میدان حاضر، جیڑا زیادہ تگڑا ہوئے گا جیت جائے گا. ہمیں کوئی خطرہ یا ڈر خوف نہیں ہے سر. پر لیکن آپ کے اوپر تو نوازشات کی بارشیں ہو رہی ہیں سر، مطلب چھڈو نہ جان دو، خطرہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن پھر کھڑے ہو کے کہیں یہ غلط ہو رہا ہے، میاں صاحب کو کہنا چاہیے. اور یہاں پر آ جائے وہ لیسن، سبق.
جو ہم نہ سیکھتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں سیاستدان، غلطیاں وہی پرانی ہیں، خالی چہرے بدل گئے ہیں، بینیفیشری بھی بدل گئے ہیں اور وہ بھی بدل گئے جن کی کاسٹ پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہیں بدلا تو ہمارے سیاستدانوں کا ریاکشن اس چیز پر یا اس کو دیکھنے کا طریقہ نہیں بدلا۔ آج بھی جو بینیفیشری ہے وہ خوش ہے اور دوسری پارٹی شور مچا رہی، جو کہ پہلے الٹا تھا۔ دیکھیں، اپنا کاشف صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں خصوصاً لیاقت علی خان صاحب کے میں کہوں گا شہادت کے بعد سے پاکستان میں پاور پالیٹکس کا ایک آغاز ہوا، اور پھر 1958 آنورڈز جو پالیٹکس تھی وہ پیورلی پاور پالیٹکس بنتی چلی گئی۔ اس کے بعد ایک نیا فینومینا اس میں آ گیا، وہ منیڈ پالیٹکس کا آ گیا۔ اچھا، وہ ضیاء الحق صاحب لے آئے منیڈ پالیٹکس اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کے ساتھ میاں صاحب بھی آگے پالیٹکس کے اندر، ایسے میں جس کنیکشن بنا رہا ہوں، ایسے تو دیکھیں نا، ایسے تو دیکھیے، میں ایک جنرل بات سسٹم کی ہم کر رہے ہیں، سبق کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہو۔ ایسے تو آپ دیکھیے کہ کون ہے، مجھے بتائیں، جو اسٹیبلشمنٹ سے ہو کے نہیں آیا۔ آپ گن لیجیے ایوب خان کے دور سے لے کے بھٹو شہید صاحب بھی ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے، وہ چھوڑے اس بحث کو، میں نہیں ہم جاتے، لیکن اگر کوئی ادھر سے ہو کے آیا ہے تو پھر بھٹو نے کفارہ ادا کیا جان دے کر، نواز شریف نے کفارہ ادا کیا جیلیں کاٹ کر، جھوٹے مقدمات برداشت کر کے، جلا وطنیاں کاٹ کر، یہ بھی پھر ہمیں اس کو بیلنس کرنا ہوگا۔ لیکن سیکھے کیوں نہیں، یہ بتائیں، چلیں یہ میں کفارے تو ادا کر دی، اگر آپ کہتے ہیں تو سیکھے کیوں نہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر میں اس پر آپ کو کہوں کہ 2013 میں جب حکومت آئی پی ایم ایل این کی، اس کے بعد مجھے بتائیے کہ وہ جو دھرنے دیے گئے 2013 میں، تو ہم ایک جج صاحب محترم جون سے تھے جو سپر اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھ بیٹھے تھے، وہ نہیں چلنے دے رہے تھے، ان سے جان چھٹی تو دھرنے 2014 میں آ گئے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ جو دھرنے اس وقت دیے گئے، ابھی نواز شریف کی حکومت کو آئے ہارڈلی سال ہوا تھا، سوا سال، کیا وہ جائز تھا؟ اور پھر جب نواز شریف یہ سوال کرتا ہے کہ یار میری اچھی بھلی چلتی حکومت کو کیوں دھرنے دیے گئے اور کیوں اس کو گرایا گیا، اور میرے خلاف تو پاناما میں کوئی نام بھی نہیں تھا میرا، اور مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا، تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک سیکنڈ سر، میں بار بار کہتا ہوں میں سے بحث نہیں کرتا، لیکن پیناما از اے ڈفرنٹ کیس، ان کو تنخواہ والی کیس از اے ڈفرنٹ کیس، میں دونوں کو الگ الگ دیکھتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ اسی سے وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ لوگ اور ہم لوگ سبق حاصل کریں، لیکن سبق سیکھتے نہیں ہے نا، ووٹ کو عزت دیتے دیتے اس جگہ تک آ جاتے ہیں جہاں ہر چیز پھر جان دینا سر، وہ نہیں سیکھ دینا سر، نہ کرو نا انجی سر دیکھیں ووٹ کو عزت دو کا اگر اس پر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ ایک کمزور اس پر سٹینڈ لیا گیا جماعت میں، اور اس کا پھر ہمیں نتیجہ بھی بھگتنا پڑا نا جی، لیٹس بی ویری آنےسٹ، کہ جہاں ہم نے ایک آئینی طریقے سے ایک حکومت کو رخصت کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر الیکشنوں میں نہ جا کر ہم نے غلطی کی، اسی طرح جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ افیکٹ ہوا جب ہم نے سپریم کورٹ کے حکم پر بظاہر، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، قانون سازی کی اور وہ ایکسٹینشن دی، وہ میں سمجھتا ہوں، لیکن اس میں کسی ایک فریق کی بات نہیں ہے کاشف صاحب، کاشف ہمیں من حیث القوم سبق سیکھنے کی ضرورت ہے سر، لیکن لیڈر لیڈ کرے گا، یہ غلط زیادتی والی بات ہے لیڈر ضرور لیڈ کرے، ہم یہ کہتے ہیں پیرامڈ کی باٹم سے شروع کریں سر، ٹاپ آف دا پیرامڈ دا لیڈر لیڈ، سنو جدو پھر لیڈر لیڈ کرتا ہے تسی لیڈر دے پیچھے نہیں کھڑے ہوندے سر، تو لیڈر نو اس گل دا پریشانی ہوندی ہے کہ میرے پیچھے، میری بات سنو سر، میں ویسے میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، بڑی غلط نہیں دیتا، مذہبی مثال اس جگہ دینی نہیں چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ لیڈر نے کب یہ دیکھنا ہے کہ میرے پیچھے کیونکہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تو میں پھر ہوں کمپرومائز کر جاواں، وک جاواں، لیٹ جاواں، میں نہیں کرنا کچھ، وہ کھڑا رہتا ہے، کہتا ہے یار ووٹ دینا تو دے دو، یہ میرا پرنسپل پوزیشن ہے۔ وہ آپ کی بات بھی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں کہ من حیث القوم بھی تو ہمارے کچھ فرائض ہیں، ہماری اپنی سیوک رسپانسبلٹیز بھی تو ہیں، ہمیں بھی تو کوئی اصول اور قاعدہ زندگی میں رکھنا چاہیے نا، ہمیں بھی کہیں اپنے ڈسپلن میں کسی ایک مینیفیسٹو کے تحت چلنا چاہیے نا۔ میں اس لیے کہتا ہوں نا، یہ سسٹم جو اس وقت ہے یہ کولیپس کر چکا ہے، اس کا ریزن مجھے آپ نے بات مکمل ہی نہ کرنے دی، چونکہ جو پاکستان کے بنانے کے بنیادی مقاصد سے ہم اس سے ہٹتے گئے ہیں۔ آج مجھے آپ بتائیے، میں قائد اعظم کی بات کروں، کوئی اور میرا بھائی قائد اعظم کی بات کرے گا، لوگ 2 منٹ بعد بور ہو جائیں گے،
وہ کہیں گے یار دسو جی وہ بلے کا نشان کیوں نہیں مل رہا؟ میں ایک عرض کر رہا ہوں، بنیادی طور پر پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں یا پاکستان جن لوگوں کے لیے بنا تھا یار وہ تو مارے گئے ہیں. آپ کی 2% ایک اشرافیہ ہے جس میں آپ سیاسی اشرافیہ کو بھی شمار کریں اور باقی بھی جو اشرافیہ ہے، ٹیکس چور ہیں جو اشرافیہ، انہوں نے آپ کے ملک کو ہائی جیک کر لیا ہے. اب اس کی یہ جمود جون سا ہے، یہ ایک جو اسٹیٹس کو ہے، اس کو کون توڑے گا؟ سر توڑنا سیاستدانوں کا کام ہے نا، میں آ رہا ہوں جس کو ووٹ دے کر لوگ توڑیں گے. یہی میرا مقدمہ ہے کہ اب الیکشن ہو رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ جو عوام ہیں وہ یہ پاکستان، سر اگر عمارت کی بنیاد غلط ہوئی تو کیا ٹھیک کرے گا کوئی؟ دیکھو جی، 80 روٹی نو چوچی نہیں کہندا کوئی بھی. ایک بڑی سمجھدار لوگ نے، ویسے معاف کرنا، اگر یہ اپنے مائنڈ کو اپلائے کر کے اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر لیں گے ہم نے اس ملک کو کس رستے پہ لے جانا ہے، تو پھر لیڈر بھی مجبور ہو جاتا ہے ادھر کہ بھئی یہ عوام کی پلس ہے. سو تسی کہہ رہے ہو لیڈر نے ٹھیک نہیں ہونا، لوگ ہی ٹھیک ہون جی؟ نہیں، دونوں نو ضرورت ہے. لیڈر نو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، یہ عوام نو بھی، سب نو اپنے احتساب کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ سب تو بیسٹ موقع ہے چینج لئی کہ پاکستان کے لیے کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں ہمیں سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے اور کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک جنہوں نے 76 سال میں پاکستان کو یہاں تک پہنچایا. چلیں میرا ہم بالکل 76 سالوں میں بچایا، بالکل اس پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. اور اس میں اگر کوئی صاف نکلتا ہے باہر تو ضرور عوام کو اس کو موقع دینا چاہیے. مجھے بتائیں سر، ویسے آپ میاں صاحب کو اتنا جانتے ہیں، اتنا قریب سے جانتے ہیں، یہ لاڈلا، سلیکٹڈ، کنگز پارٹی میاں صاحب کو افیکٹ کرتی ہیں چیزیں یا ہون نہیں کر دیا؟ دیکھو یہ لوگ وہ جڑے ہوندے نا جن کے پاس کارکردگی نہیں ہوتی کاشف صاحب، وہ پھر اس قسم کی الیکشنوں کے قریب الزامات کی سیاست شروع کر دیتے ہیں. وہ جی فلانا لاڈل ہے، جی فلانے نے فلانے رنگ دے کپڑے کیوں پائے نے، فلانے نے جی ایتھے ویسے دیکھیں میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں، میں پہلے کنسیڈ کر دوں یہ الزامات ہے میاں صاحب پر. کسی ان کے نہ نادرہ نے ان کے انگوٹھے لگوائے ایئرپورٹ پہ، نہ مخالفوں کو بند کیا جا رہا ہے، نہ ان کے نشان لیے جا رہے ہیں، نہ ان کے نامینیشن پیپر سبمٹ، ایسا کچھ نہیں ہو رہا پاکستان میں، نہ کیسز آنن فانن راتوں رات ختم زمانتے سب ہو رہا ہے نا سر. گزارش سنو نا، تسی ایویں خام چڑھائی کرتی میرے تے. مجھے یہ بتائیے اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے جو پیپر چھینے جا رہے ہیں یا کوئی غیر قانونی چیزیں کی جا رہی ہیں؟ الیکشن کمیشن جو سب موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، بھائی حکومت ایک نگران حکومت موجود ہے، کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ آپ مجھے بتائیے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں گے، جن سے نامینیشن پیپر چھینے گئے ہیں مجھے بتائیں FIR ان سے لے اور اپنی سکرین پہ لہرائیں کہ کہیں انہوں نے شکایت کی، لانچ کی، یا صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا؟ پولیٹیکل سٹنٹ کہہ لو سر، اس کو چھوڑ دیں، میں نے پولیٹیکل سٹنٹ کر کے سائڈ پہ کر دیا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے سر، یہ جو پاکستان میں نا یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کہہ دینا آپ پھر گواہی دے. وہ گواہی نہیں دے سکتا نا کوئی، تو بھی پتا ہے گواہی تو تسی کسی چیز دی نہیں دے سکتے. گواہی کون دے گا؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ یو آلسو نو آپ کی بڑی قربت ہے میاں صاحب کے ساتھ، وہ حالات میاں صاحب کے فیور میں ہیں. یہ مریم بی بی نے ٹھیک کہا تھا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، پھر ہو گئی مفاہمت والی. لیکن ویسے پوچھا تھا کہ یہ کیا میاں صاحب کو افیکٹ کرتی ہیں چیزیں، کیونکہ وہ تو بڑے کہ میں ایک مزاحمت تھی، انہوں نے اپنا ایک بنایا تھا امیج وائل ہی واز گوئنگ آؤٹ، وہ خلائی مخلوق اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. وہ ڈز اٹ بادر ہم؟ دیکھیں میاں صاحب نے جو باتیں بھی کی ہیں، اگر تمام باتوں کو آج ہم بیٹھ کر اس کا نکالیں کہ اس کا حاصل کیا ہے، تو وہ یہ ہوگا کہ وہ انہوں نے ہمیشہ ان کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے سب کو چلنا چاہیے. ہو سکتا ہے ان کا چناؤ مختلف موقعوں پر مختلف ہو، لیکن اصل میں جو ان کا بیسک اس کا نواز شریف کا جو موٹو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی وقت آ گیا ہے کہ بیٹھ کے فیصلہ کرو، اپنے آئین کے دائرے قانون میں رہیں اور ڈیسائیڈ کریں پاکستان کو آگے لے کے چلیں. کیونکہ ہم نے آلریڈی بہت پاکستان کا ویسٹ کر دیا ہے ٹائم. تو نواز شریف تو چاہتا ہے کہ کم از کم اس ملک کو ترقی ہو، خوشحالی ہو، لیکن تمام ادارے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں. یہ ان کا ایک مطمع ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ سے ان کا سٹینڈ رہا ہے. اس کے الفاظ کوئی اس کو پہنا دے، کوئی معنی دے دے، لیکن اور ٹائمنگ پر وہ تھوڑا سا کمپرومائز میاں صاحب کر سکتے ہیں کہ آج کل کیونکہ یہ جو آئین کے دائرہ کار میں رہ کر کچھ کرنا وہ مجھے سوٹ کر رہا ہے، تو چلو اینڈ اس باری ٹھیک ہے، لیکن جب میں حکومت آ جاؤں تو پھر کوئی کچھ نہ کرے.
نہیں میاں صاحب تسی میں دسو نا کہ کیڑا انہوں نے کوئی ہوں تک ایسی کو نہ کو کوئی غلطی ہوئی ہے جنہوں تسی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو، کوئی ایک میں مثال دے دیو۔ ویسے بائی دا وے میں آئین کے دائرہ کار سے باہر جانے کی بات کر رہا ہوں نا، وہ جو میاں صاحب کو تو نہیں وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، انہوں نے آپ بے شک گجرانوالہ کا جلسہ ہو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے نا، لوگ اور وہاں سے نو کامنٹ تک بھی جاتی ہے نا، نیکسٹ کوسچن تک بھی جاتی ہے، پھر احتساب پہ آتی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی میں نے احتساب نہیں کرنا، نہیں بہت کچھ ہوتا ہے نا۔ بالکل وہ کیوں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں نے اپنا ذاتی معاملہ خدا پہ چھوڑا، لیکن جنہوں نے پاکستان کا نقصان کیا ہے ان سے پوچھ گچھ تو ہونی چاہیے، یہ وہ کہتے ہیں نا، اس میں مجھے بتائیں کیا برائی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ یار میں نے پاکستان کی معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ یار نواز شریف تو کاشف صاحب 2013-14 میں بھی کوئی ایسی کنفرنٹیشن کی چیز کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے، وہ تو ان کو دھکیلا گیا زبردستی۔ کیا میں آپ کو بتاؤں گا، اس پہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ 2013-14 میں کیا حالات تھے، کس طرح عدالتوں نے ہمیں مجبور کیا، ایک خاص طرف پش کیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پرویز مشرف کے احتساب کی بات کر رہے ہیں، جب افتخار چودھری صاحب نے وفاقی حکومت سے پوچھا تھا آپ یہ فیصلہ کر کے بتائیں کہ آپ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پارٹی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم نے یہ مقدمہ نہیں کرنا، یہ بات درست ہے؟ وہ اچھا اب دیکھیے نا، وہ کیوں کہ میاں صاحب اس طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے کہ وہاں سے ذاتی انتقام کی بو آتی۔ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے یہ میرے سامنے باتیں ہوئی، انہوں نے کہا میرے سامنے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، سی این جی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کراچی میں وہاں امن خراب ہے، بلوچستان میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، دہشت گردی ہے، میں انہوں نے ہینڈل کرا یا میں کیوں نے ٹرائل شروع کر دیں؟ لیکن پھر کرنا پڑا چونکہ عدالت نے کہا جی ہم تو آپ کو کنٹیمپٹ میں بلانے لگے، اور وہ پھر ایک لمبی اور بھی داستان ہے، وہ کسی وقت بیٹھوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس پر میاں صاحب کا کیا ری ایکشن تھا اور باقی لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا۔ انٹرسٹنگ، یہ تاریخ ہے، وہ کسی دن بیٹھ کے نا یہ ذرا ان اہم واقعات کے اوپر بڑی یادیں بحث بنتی بھی ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ایک اس کو نا جیسے کہتے ہیں نا جس کو ایکیڈیمک ڈسکشن کے طور پر کہ ایک تاریخ کے کا کچھ ہمارے پہ بھی ذمہ داری ہے کہ سچ بولنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہر وقت سچ بولنا چاہیے، بے شک وہ تلخ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ پریویل کرتا ہے۔ اور ہمیشہ آپ تاریخ آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں سب کو تاریخ جج کرتی ہے، بالکل، خاص کر ان لوگوں کو جو اہم پوزیشنز پر ہیں، تو تاریخ ہی جج کرتی ہے اور اس وقت فیصلہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا کرا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہسٹری از دا بیسٹ جج، ہسٹری از دا بیسٹ جج سر، ایبسولوٹلی۔ مجھے بتائیں، میں پڑھ رہا تھا کہیں وہ پارٹی کے کارکنان کو ٹکٹ نہیں مل رہے، یہ حمزہ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے پہلے جب آپ ضمنی الیکشن ہار گئے 20 میں سے 15 تو کہتے تھے جی غلطی ہوگی لوٹیا نو ٹکٹ دے چھڈیا، ابھی پھر وہی لوگ جو پارٹی چھوڑ کے آئے تھے انہیں کو دوبارہ ٹکٹ دے رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ کاشف بھائی اس میں یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا سوائے جو یہ ویمن سیٹوں میں ہم نے ٹکٹیں جاری کی ہیں، باقی تو بھی لسٹ آنی ہے، لیکن اس میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں، لیکن میں اپنی پارٹی کی پالیسی کا پابند ہوں، ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کارکن جو ہیں جو گرم سرد میں، اچھے وقت میں اور برے وقت دونوں میں جیسے تیسے بھی، جیسے برائی ہے اس کے خلاف کسی نے زبان سے بات کی، کسی نے ہاتھ اٹھا کر کی، کسی نے دل سے برا سمجھا، لیکن پارٹی کے ساتھ لائل رہے اور پارٹی میں رہے، ان لوگوں کو پر، ان کارکنوں پر آؤٹ سائڈرز کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ یہ میں تو بڑا اس معاملے میں کلیئر ہوں۔ مطلب میں نے تو سنا ہے طلال چودھری کا ٹکٹ ہی مشکل میں تھا، میں نے ریسنٹلی چیک نہیں کیا، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن میں کسی کا نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں جنرل، چونکہ دیکھیے جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کا ہمیں نقصان ہوا تھا، اس کا عوام کی طرف سے رد عمل آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 2022 کے جو ضمنی الیکشن تھے۔ اس لیے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ باقی اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں، کل کو اگر اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو موقع دیتا ہے حکومت فارمیشن کا تو لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے کارکنوں کا، وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اول خویش بعد از درویش، میں تو اس کا قائل ہوں۔ بالکل درست۔ یہ بتائیں سر، یہ الیکشن کیمپین آخر میں کوئی الیکشن کیمپین نظر نہیں آ رہی، چلو اس کا ایک تو یہ ہے کہ ونس ٹکٹ فائنلائز ہو جائیں تو اس وقت الیکشن کیمپین شروع کریں، لیکن عموماً پارٹیاں انتظار نہیں کیا کرتی ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی کیمپین ہوتی ہے، پاکستان بہت بڑا ملک ہے،
چاروں صوبوں میں جانا، کیمپین کرنی ہے. 40-50 دن کافی نہیں ہوتے عموماً الیکشن کیمپین کے. وہ کیوں نہیں شروع ہو رہی؟ کو آپ کو سمجھ آتی ہے؟ نہیں کاشف بھائی، اگر آپ کو یاد ہو، میں زیادہ نہیں، میں 2008 2013 2018 کے الیکشن میں نے میاں صاحب کے اسسٹ کیا ہے، پھر کشمیر کا، گلگت کا سارا. اسپیشلی میں 2013 کا آپ کو یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ 11 مئی کو الیکشن ہوئے تھے 2013 کو. تو جو کیمپین شروع ہوئی تھی وہ اپریل کے کوئی فرسٹ ویک میں شروع ہوئی تھی. حالانکہ اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 5 ہفتے کی کیمپین چاہیے ہوتی ہے، زیادہ لمبی کیمپین چاہیے نہیں. تین اور آپ کے پاس تو ایک ایڈوانٹیج پہلے 2 لوگوں کا تھا، مجھے یاد ہے، ایک طرف نواز شریف صاحب جایا کرتے تھے، ایک طرف شہباز صاحب جایا کرتے تھے. اب تو مریم نواز کا بھی ایڈوانٹیج ہے کہ 3 لوگ ڈفرنٹ جگہوں کو کور کر سکتے ہیں. 4 کہیں بلکہ 4 حمزہ صاحب کو بھی ڈالیں. چلو تسی کہندے ہو تو میں پا دینا، ورنہ بڑی مہربانی ہے. میں تو ایک واقعہ سناؤں. میں کسی کے الیکشن کیمپین کے لیے پیپلز پارٹی والے دوست سے ادھر گیا، کیونکہ کراؤڈ پولر تو میاں صاحب تھے. انہوں نے کہا شکر ہے ساڈے اتنے میاں شہباز شریف آئے الیکشن دی کیمپین کرنے ایسے جو جلسہ تھا. تو اس کے بعد یہ تھا دوسری کرسی پہ دوسری لائن میں پلسیے بیٹھے ہوئے تھے. کو شکر ہے ہماری بھی تھوڑی عزت بچی، لوگوں نے ہماری بات سننا شروع کر دی، ورنہ اس سے پہلے تو ہمیں لگ رہا تھا یہ 2013 کے الیکشن کی بات ہے. نے کہا اس سے پہلے تو لگ رہا تھا ساڈا الیکشن ہی کوئی نہیں. بہت شکریہ کرمانی صاحب، آپ کا بھی ہماری گفتگو کرتے رہیں گے آگے بھی جا کے. میں نے کہا جی ابھی 5-4 ہفتے ہیں، ٹائم دینا چاہیے. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد آپ کے ساتھ